صلوات۔ جس طرح لائق صلوات بلند ہیں اس طرح بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، صلوات۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ آپ کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں پوری فرمائے، اور ایک میں بھی مشکلات میں گرفتار ہوں، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کے صدقے میں میری مشکل کو بھی حل فرمائے۔ جی عزیزان محترم، بزرگان گرامی، میرے عزیز اہل علاقہ، اس مقام پر حاضر ہونے کا میرا دوسرا موقع ہے۔ اپنی تعلیمی سلسلوں کی وجہ سے بہت عرصے کے بعد حاضر ہو رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری کج وج بیانی کو غور کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ انہوں نے قصیدہ پڑھا شان ابو طالب میں، توجہ ذرا میری طرف۔ میرا دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا جناب ابو طالب کے بارے میں ہی عرض کیا جائے۔ اگر آپ کی سماعتیں میری نظر ہوئیں، میں اپنی تقریر کا پہلا جملہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس مجلس حسین کے ذریعے سے، توجہ میری طرف، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں اس مجلس حسین کے ذریعے سے امت مسلمہ کو مقام رسالت سے آگاہ کرنا چاہوں گا، اور دنیا کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو مرکز اعتقاد ہے، جو مرکز اعتماد ہے، وہ ذات ہے، ذات ختمی مرتبت۔ یہ ہمارے متعلق غلط نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے یا علی کہتے ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، ہم ذکر
محمد نہیں کرتے۔ میرے دوستو، ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، جملہ سمجھ سکو تو سمجھنا، ہم ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، جب بھی ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ذکر علی ساتھ آتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ ذرا ذہنوں کو میرے ساتھ ملائیں گے تو مجھے اس اجنبی ماحول میں پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، آپ کو سننے کا بھی۔ لیکن کیا کریں، جس ذکر علی کرتے ہیں ذکر رسول نہیں کرتے۔ بھائی ہماری جان نثار محمد مصطفیٰ پر توجہ، ہماری جان نثار محمد مصطفیٰ پر، ہماری جان نثار احمد مجتبیٰ پر، میری ماں باپ کی جانیں قربان اس سید کائنات پر، میرے ماں باپ کی جانیں قربان اس فخر موجودات پر، میری جانیں قربان اس یاسین پر، اس طٰہٰ پر، اس مزمل پر، اس مدثر پر، اس بشیر پر، اس سراج منیر پر، اس محمد مصطفیٰ پر، اس علت غایت والمنکرات پر، اس سراج منیر پر، اس مولائے کل پر، اس ختم الرسل پر، اس دانائے کل پر، اس دائی علی الحق پر، اس علم اول پر، اس عشق اول پر، اس علم اول پر، اس حسن اول پر، اس خلق اول پر، اس محمد مصطفیٰ پر میری جان قربان جس کا نواسہ حسین ہے۔ یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں علی کے متعلق کرتے ہیں، جی رسول کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے۔ بھائی کیا کریں، جب بھی ہمیں رسول کی اطاعت سمجھانا پڑتی ہے ہمیں علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یار نہیں، ذہنوں کو میرے ساتھ ملاؤ، جو نوجوان جو علمی باتیں سننا چاہتے ہیں، میں قصیدے پڑھوں گا قرآن کے مطابق، میں فاضل کم ہوں الحمدللہ اور پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میں کوئی بھی بات بغیر دلیل کے کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ توجہ میری طرف، کیا کریں، ہمیں جب بھی اطاعت سمجھانا پڑتی ہے علی کے ذریعے سے سمجھانا پڑتی ہے۔ مجھے کوئی جملہ لے سکو تو لینا، مجھے تاریخ میں کوئی شخصیت نظر ہی نہیں آتی جس نے علی کے علاوہ اطاعت کر کے دکھائی ہو۔ توجہ، جملہ کہہ دوں، لے سکو گے؟ آخری آدمی تک تیار ہو، جملہ کہنے لگا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نے کیوں کی اطاعت؟ آخر علی نے ہی کیوں کی اطاعت؟ جملہ لے سکو تو لینا، ابتدائی مجلس میں انتہا کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ علی نے ہی کیوں کی اطاعت؟ یہ خون کی شرافت کی بات ہے۔ نہیں، جملے میں غور نہیں کیا، یہ خون کی شرافتوں کی بات ہوتی ہے۔ یا علی ذرا مجھے طاقت دو، یہ خون کی شرافتوں کی بات ہوتی ہے، یہ خون کی سیادتوں کی بات ہوتی ہے، یہ آغوش تربیت بتاتی ہے۔ نیاز مولا جملہ لے سکو تو لینا، یہ آغوش تربیت کی بات ہوتی ہے، یہ باپ دادا بتاتے ہیں رسول کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے۔ اب ایک بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے، نیاز مولا ذرا ذہنوں کو میرے ساتھ ملاؤ، مقدمے سے تمہید سے میں نکل آیا۔ ایک بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے، یار میرے نوجوان دوستو، ایک بچہ
بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ ابو طالب باپ ہے علی کا. یا علی یا علی. ابو طالب باپ ہے علی کا، لیکن علی کا باپ محسوس نہیں ہوتا. جب بھی دیکھو محمد کا باپ محسوس ہوتا ہے. جب بھی دیکھو محمد کا باپ محسوس ہوتا ہے. یہاں پر ایک بچے کی سائیکالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے. محمد کا باپ محسوس ہوتا ہے. جب بھی دیکھو جناب ابو طالب کبھی محمد کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، توجہ، کبھی محمد کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی سینے پہ سلائے ہوئے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کر کھلا رہے ہیں. توجہ نیاز مولا، کبھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کر کھلا رہے ہیں. تو مجھے کہنے دیجئے یہی فرق ہوتا ہے ابو طالب اور امت میں. جو نبوت کے دسترخوان پر زندگی بھر مفت کی روٹیاں توڑے اسے امت کہتے ہیں، اور نبوت جس کے دسترخوان پر رزق لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. توجہ ہے نا میری طرف؟ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، بالکل میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اب مجھے اس روایت سے بحث نہیں، یہ روایت ٹھیک ہے یا غلط. مجھے بحث اس سے ہے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. توجہ ہے میری طرف؟ صحیح بخاری کہتا ہے کہ جناب، جملہ سمجھنا، بہت تاریخی بات کر رہا ہوں. صحیح بخاری یہ کہتا ہے کہ جب پیغمبر صرف محمد عربی تھے، توجہ توجہ، پیغمبر صرف محمد عربی تھے، اس وقت نبی نہیں تھے. جناب ابو طالب کے ساتھ شام کے پہلے سفر پر گئے. رستے میں ایک راہب ملا. میرے نوجوان دوستو جو تاریخ سے اور حدیث سے شغف رکھنے والے ہو، ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر جب سفر شام پر گئے جناب ابو طالب کے ساتھ پہلی مرتبہ، تو رستے میں ایک راہب ملا. توجہ، ایک عیسائی راہب ملا. اس نے جناب کو دیکھا، سرکار کی پیشانی کا مطالعہ کیا اور جناب ابو طالب کو کہا یہ وہی نبی ہے. توجہ، یہ وہی نبی ہے جس کی نشانیاں تورات میں ملتی ہیں، جس کی نشانیاں زبور میں ملتی ہیں، جس کی نشانیاں انجیل میں ملتی ہیں. تو اب مجھے کہنے دیجئے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. وہ یہودی عیسائی ہو کر بھی پیغمبر کی نبوت کو پہچان رہا ہے، اور ہمارا آج کا مولوی کہتا ہے یہ 40 برس کے بعد نبی بنا. نہیں، یہ میرا موضوع نہیں، اس کی طرف پھر کبھی اشارہ کروں گا. اس راہب نے، جس طرح میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس راہب نے سرکار ابو طالب کی بہت عزت کی. توجہ، صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اس نے جناب ابو طالب کی بہت عزت کی، بہت احترام کیا، بہت زیادہ تکریم کی، اور اصرار کیا کہ سرکار آج کی رات یہیں قیام فرمائے. توجہ، آج کی رات یہیں قیام فرمائے. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں، ممکن نہیں کہ میرا اس روایت سے اختلاف ہو یا انکار ہو. بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ روایت موجود ہے. بار بار اس بات کو دوہرا رہا ہوں. اس نے اصرار کیا کہ سرکار آج کی رات یہیں رکے. سرکار نے یہ بات قبول کی. جب شام کا وقت ہوا، بخاری کہتا ہے جب شام کا وقت ہوا دسترخوان لگا. لہذا مولا توجہ، شام کا وقت ہوا، دسترخوان لگا، دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا. جب کھانا لگایا تو صحیح بخاری کہتا ہے
उस दस्तरखान पर भेड़ या दुम्बे का गोश्त भी रखा गया। नियाज़ मौला, भेड़ या दुम्बे का गोश्त भी रखा गया। तारीखी जुमला कह रहा हूं, जैसे ही भेड़ या दुम्बे का गोश्त रखा, उस राहब ने सरकार मुस्तफा से कहा कि सरकार आइए खाना तनावल फरमाइए। सरकार ने, तारीखी जुमला का बुखारी में रवायत मौजूद है, उसने कहा सरकार खाना तनावल फरमाइए। सरकार ने कहा और राहिब सुन, मैं उस जानवर का गोश्त नहीं खाता जिसे अल्लाह का नाम लेकर ज़बा ना किया गया हो। नहीं, ये भी मंजिल नहीं मेरी, मैं इसी से और आगे लेकर चलना चाहता हूं। उसने कहा अब सही बुखारी की रवायत यहीं तक मौजूद है, नतीजा देने लगा हूं, अगर ले सको तो लेना। सही बुखारी की रवायत यहीं तक मौजूद है। अब मुझे इससे बहस नहीं कि किसने खाया किसने नहीं खाया, लेकिन पैगंबर का इनकार मौजूद है कि पैगंबर ने काफिर के घर में आखिरी आदमी तक तवज्जो, काफिर के दस्तरखान पर एक वक्ता खाना पसंद नहीं किया, इसे तौहीन रिसालत समझा। तो फिर मुझे कहने दीजिए, मुझे अर्ज करने दीजिए कि जो पैगंबर एक वक्ता खाना काफिर के दस्तरखान पर खाना पसंद नहीं करता, मुझे इंसाफ से बताओ कि अबू तालिब के दस्तरखान पर 17 बरस में एक मर्तबा भी गोश्त नहीं पका था। तवज्जो है क्या? 17 बरस में एक मर्तबा भी अबू तालिब के घर में गोश्त नहीं पका था। 17 बरस, तारीख कहती है कामिल 17 बरस। तवज्जो मेरी तरफ, कामिल 17 बरस जनाबे अबू तालिब के पास रहे हैं मोहम्मद, मुकम्मल 17 बरस। और तारीख के ये जुमले हैं कि जब भी, अब देखना, मैं देखूंगा कौन कौन जाग रहा है, जुमला मैंने कहना है, समझना आपने। तारीख कहती है कि जब भी खाने का वक्त होता शाम का, जनाब अबू तालिब सबसे पहले फर्श बिछाते, या अली, सबसे पहले फर्श बिछाते, फर्श के ऊपर दस्तरखान बिछाते, दस्तरखान के करीब मसनद बिछाते, मसनद पर मसनद नशीन बज़्म मशीयत को बिठाते, दाएं तरफ मोहम्मद को बिठाते, बाएं तरफ अली को बिठाते, सामने अपने बाकी बेटों को बिठाते। अबू तालिब अपने हाथ से लुकमा तोड़ते, तवज्जो, अपने हाथ से लुकमा तोड़ते, उसे शोरमे में भिगोते, उस शोरबे में भिगोकर उसे नरम करते, नरम करके उसे देहने अक़दस रिसालत में देते, फिर लुकमा तोड़ते। खाने का तरीका बता रहा हूं। फिर लुकमा तोड़ते, फिर उसे अली को देते, फिर मोहम्मद को देते, फिर अली को देते, फिर मोहम्मद को खिलाते, फिर अली को खिलाते। जब मोहम्मद और अली सैर हो जाते तो अपना बचा हुआ खाना खुद भी खाते, अपने बाकी बेटों को भी खिलाते। अल्लाह, आपने गौर नहीं किया, खुद भी खाते, अपने बाकी बेटों को भी खिलाते। जुमला ले सको तो लेना। तो साबित क्या हुआ? अबू तालिब अली को भी खाना खिलाते, मोहम्मद को भी खाना खिलाते। ध्यान बोला इस जुमले पे तवज्जो। अली को भी खाना खिलाते, मोहम्मद को भी खाना खिलाते, अली को भी खाना खिलाते, मोहम्मद को भी खाना खिलाते। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों, ओ अली और नबी वालों, जो कहते हैं कि कायनात को रिस्क मोहम्मद देता है, वो भी ठीक कहते हैं। जो कहते हैं कायनात को रिस्क अली देता है, वो भी ठीक कहते हैं। जो कहते हैं अली रिस्क देता है, वो भी ठीक कहते हैं। तो मुझे कहने दीजिए, जो कायनात को रिस्क दे उसे मोहम्मद और अली कहते हैं, और जो मोहम्मद और अली को रिस्क दे उसे अबू तालिब कहते हैं।
جو ہے میری طرف، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اب میں آئیے اس حدیث رسول کی طرف جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ رسول فرماتے ہیں کل مولود، اس حدیث میں مجلس ختم کر دوں گا، اس سے بڑی دلیل میں نہیں دے سکتا شان ابو طالب میں۔ جو سمجھنا چاہتے ہو، جو میرے نوجوان دوست ہو، نبی فرماتے ہیں، میرے ایم فل کے تھیسس میں یہ حدیث تھی، جامع الصغیر کتاب کا حوالہ دے لوں میں، جامع الصغیر جلال الدین سیوطی کے لکھی ہوئی کتاب، وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ رسول فرماتے ہیں، لے سکو تو لینا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، نیاز مولا سمجھنا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یا علی یا علی، اگر سمجھ گئے تو دعائیں دیں گے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پالنے والے، توجہ، پھر اس کے پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ ذرا سمجھو، پھر اس کے پالنے والے، اس کی پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ پرورش کرنے والے، پالنے والے، یعنی یہ عدل الہی کا تقاضا تھا کہ کسی بچے کی فطرت میں کفر نہ رکھے۔ یا علی یا، نہیں سمجھ رہے؟ کسی بچے کی فطرت میں کفر نہ رکھے، یہ حدیث کا ترجمہ واضح ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب نیا جملہ، کسی بچے کے ماں باپ کے ایمان میں شک ہو، توجہ، کسی بچے کے ماں باپ کے ایمان کے بارے میں شک ہو تو اس بچے کے عقیدے کو دیکھو، اس بچے کے عقیدے کو دیکھو، اس کے قول و اطوار کو دیکھو، اس کے چال چلن پر دیکھو، وہ بچہ خود اپنے ماں باپ کے عقیدے پر گواہی دے گا۔ اب یہ بات متفقہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کا جب ورود ہوا، ظہور ہوا اس کائنات میں، جناب عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ سب سے پہلے آغوش آمنہ میں آئے، آغوش آمنہ کے بعد آغوش عبد المطلب میں آئے، آغوش عبد المطلب کے بعد آغوش ابو طالب میں آئے، اور پھر 17 برس تک مکمل 17 برس تک اللہ کی یہ عظیم ترین امانت قرآن کی طرح پلتی رہی آغوش ابو طالب میں۔ نہیں، میں آگے لے جانا چاہتا ہوں اس حدیث کی طرف، یعنی پلے آغوش ابو طالب میں، بڑھے آغوش ابو طالب میں، پروان ہوئے آغوش ابو طالب میں، سینہ ابو طالب کا قدم مصطفیٰ کے۔ تو اگر یہ بچہ بڑا ہو کر 40 برس کی عمر میں کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور توحید کا پرچار کر رہا ہے، تو آؤ اس حدیث رسول کی طرف جس میں ارشاد ہو رہا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسے پالنے والے، اس کی پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ آخری آدمی تک توجہ، اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اگر پالنے والا یہودی ہو، یحودانہ ہو، اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ اگر پالنے والا مجوسی ہو تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر پالنے والا عیسائی ہو تو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو آؤ تاریخ کی طرف، 2 بچے ابو طالب نے پالے، 2 بچے ابو طالب نے پالے، ایک محمد بنا، ایک علی بنا، 2 بچے ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔ دو بچے ابو طالب نے پالے،
ایک محمد بنا، ایک علی بنا، 2 بچے ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔ پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے، پالنے والے۔ اب آؤ ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں۔ میرے 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں یار، آخری آدمی تک بہت نپی تلی گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے 1 ارب مسلمان ہیں اور میرے تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ 1 ارب قرآن تو ہوں گے۔ توجہ، 1 ارب قرآن تو ہوں گے، اور قرآن جس گھر میں ہوگا کسی پاک مقام پر ہوگا۔ توجہ توجہ، قرآن جس گھر میں ہوگا کسی پاک مقام پر ہوگا، کسی مقدس مقام پر ہوگا، کسی نجس مقام پر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ کم از کم 1 ارب مسلمان ہیں، 1 ارب قرآن تو ہوں گے۔ اب میرا سوال اتنا ہے کہ قرآن کس پر آیا؟ توجہ یار، قرآن کس پر آیا جناب؟ قرآن کس پر آیا؟ قرآن قلب پیغمبر پر آیا۔ پھر سن لے، 90 کروڑ قرآن کم از کم ہوں گے۔ قرآن کس پر آیا؟ قلب پیغمبر پر آیا۔ اور قرآن کہتا ہے سب سے بڑا نجس مشرک ہے۔ یا علی یا علی، جو شرک کرتا ہے اس کی نجاست کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اے پالنے والے، تو پاک، تیرا قرآن پاک۔ اے پالنے والے، تو پاک، تیرا قرآن پاک۔ تو نے قرآن کی آج تک اتنی حفاظت کی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان اسے نجس مقام پر نہیں رکھتے، اسے پاک مقام پر رکھتے ہیں۔ اے پالنے والے، تجھے پورے عرب میں کوئی اور نہیں ملا تھا اس ناطق قرآن کی پرورش کے لیے۔ تجھے اور کوئی نہیں ملا تھا اس ناطق قرآن کی پرورش کے لیے۔ تو آواز آئے گی علم یجد کا یتیمن فاوا۔ اے میرے حبیب، ہم نے کی پرورش، یا علی یا علی، ہم نے کی پرورش، ہم نے کی نگہبانی۔ پروان چڑھا رہے ابو طالب، اللہ کہہ رہے ابو طالب نہیں، ہم چڑھا رہے ہیں۔ عالمی، آؤ مجھے اس آیت کی ترجمہ اور تفسیر پیش کر دو، میں مسئلہ ختم کر دوں گا۔ ہم نے کی پرورش، پرورش اور نگہبانی کر رہے ابو طالب، اللہ کہہ رہے ابو طالب نہیں، ہم کر رہے ہیں۔ مجھے اس مسئلے کی تفسیر پیش کر دو۔ کیا جملہ کہنے لگا ہوں، کیا اللہ آیا تھا شیب ابی طالب میں؟ توجہ، کیا اللہ آیا تھا محمد کو گود میں لینے کے لیے؟ کیا اللہ آیا تھا شیب ابی طالب میں بستر بدل بدل کر اپنے بیٹوں کو تلواروں کی زد پر لٹانے کے لیے؟ پرورش و نگہبانی کر رہے ہیں ابو طالب، اللہ کہہ رہا ابو طالب نہیں، ہم کر رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں، شریعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ نتیجہ دینے لگو اس آیت کا، لے سکو تو لینا، دعاؤں میں چک جوہد والو، دعاؤں میں یاد رکھنا، نتیجہ دینے لگا ہوں۔ ارے مسلمانوں، شریعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اللہ چونکہ سبحان ہے، وہ عیب دار نہیں ہے، وہ کسی عیب دار کے قول و فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ اللہ تو کسی مسلمان کے قول و فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا، اللہ کسی مومن کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا۔ اللہ صرف معصوم کے قول و فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ جس طرح دلیل دیتا چلوں، جس طرح وما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما
میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی، پھینکنے والا رسول، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پھینکی، اللہ محمد نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ اللہ صرف معصوم کے قول و فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ابو طالب اس معصوم کا نام ہے کہ جس کے قول و فعل کو وہ بے عیب اپنا فعل کہتا ہے۔ ابو طالب نہ کسی مومن کا نام ہے، نہ کسی مسلمان کا نام ہے، ابو طالب اس معصوم کا نام ہے جس کے قول و فعل کو وہ بے عیب اپنا فعل کہتا ہے۔ میں ابو طالب کو معصوم مسلمان نہیں، معصوم قرار کر دے جا رہا ہوں۔ شعر پڑھ دوں، استاد قمر جلالوی کا ہے، بہت قیمتی شعر ہے۔ رہے ہمیشہ اسی فکر میں ابو طالب، یا علی یا علی، رہے ہمیشہ اسی فکر میں ابو طالب، رہے جہاں میں محمد علی رہے نہ رہے۔ رہے ہمیشہ اسی فکر میں ابو طالب۔ اب آخری جملہ کہہ کے آپ سے دعائیں لوں گا۔ مسلمانوں، انسان کو سب سے پیاری چیز مال ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، سب سے پیاری چیز، قیمتی چیز مال و بہت پیار کرتے ہیں انسان۔ لیکن ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ وہ مال قربان کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے اولاد۔ توجہ میری طرف، بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں، بہت لطیف اور نفیس بات ہے، اگر سمجھ سکو تو دعا ضرور دینا۔ سب سے پیاری چیز مال ہے، مال سے پیاری چیز اولاد ہے، اور اولاد پر انسان بہنوں بھائیوں سے لڑائی کرتا ہے، معاشرے سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں اولاد بھی قربان کر دیتا ہے۔ توجہ میری طرف، اور وہ ہے عقیدہ۔ توجہ، عقیدے پر انسان اپنی مال، اولاد، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اب آئے شیب ابی طالب میں، شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب اپنے بیٹوں کو جناب محمد کی جگہ پر لٹا کر تلواروں کی زد پر لا کر اعلان کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سنو، محمد ابو طالب کے بھتیجے کا نام نہیں، عقیدے کا نام ہے۔ محمد مسلمانوں کے، ابو طالب کے عقیدے کا نام ہے۔ اب میں اکثر سوچتا ہوں، میری اپنی سوچ ہے، اکثر سوچتا ہوں کہ آخر کیا وجہ کیا بنی اتنی عظیم شخصیت کو کافر قرار دینے کی۔ میری سمجھ میں تو ایک ہی وجہ آتی ہے، جناب ابو طالب کا قصور یہ تھا کہ وہ علی کے باپ تھے۔ سمجھ سکو تو سمجھنا، جناب اسلام کی تاریخ میں سارے دشمنوں میں علی ابن ابی طالب، اور یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ و شام کے بازاروں میں میری سیدادیاں جاتی تھیں تو شام اور کوفہ کی عورتیں پتھر مار کر کہتی تھیں، اور مسلمانوں بدلے لے لو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، اور بدلے لے لو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک واقعہ سن لو، جس آنکھ میں آنسو آ جائے مجھے دعا ضرور دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب بلال جیسا پیارا صحابی، عظیم صحابی، ایک کافرہ لڑکی کو بندھے ہوئے رومال میں لے آئے۔ خدا کی قسم، مجھے منبر حسینی کی قسم، جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا نا، اپنی مسجد سے کھڑے ہو گئے، رو کے کہتے ہیں، او بلال،
تم حبش کے رہنے والے ہو، کیا تمہارے دل کی سنگینی نہیں گئی؟ یہ عورت بندھے ہوئے رومال میں کیوں ہے، ننگے سر کیوں ہے؟ پیغمبر نے فوراً اپنی عبا اتاری، اس کافرہ کے سر پہ دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو فلاں کافر کی بیٹی ہے، یہ فلاں یہودی کی بیٹی ہے۔ پیغمبر رو کے کہتے تھے، مسلمانوں سنو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے محمد کی ہو یا کافر کی۔ رکھو میرے سر پہ قرآن، جس محمد نے ایک کافر کی بیٹی کو نہ بندھے ہوئے رومال میں برداشت کیا، نہ ننگے سر برداشت کیا، اسی محمد کی بیٹی کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک یہی کہتی ہو گئی، مسلمانوں مجھے چادر دو، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الکافرین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جناب امیر حسین جعفری صاحب 3-4 منٹ، اسلم رضا عابدی صاحب 2 منٹ کے لیے تشریف لے آئیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امیر حسین جعفری صاحب 3-4 منٹ میں ممبر پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب اسلم رضا عابدی صاحب سے استدعا ہے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں۔ کل انشاءاللہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، امیر حسین جعفری صاحب 3-4 منٹ میں 5 منٹ میں ممبر پہ وہ پہنچ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی 46 اڈا مجلس اعزا، اس کے علاوہ 26 سفر 3-4 مقامات، ڈیرہ سر والا پول 11، 26 سفر اڈا ریاض آباد، 26 سفر امرودہ والی کالونی کامے والا، 27 سفر چک نمبر 107 جنوبی پول 11، 27 سفر چنگڑا والا، 28 سفر ہسٹ کھیوا، جس میں 1 بجے ذاکر محسن عباس رکن، ماشاءاللہ آج کل یہ بہت نامور ذاکر ہیں، محسن عباس رکن، یہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ سب لوگ 28 سفر کو ہسٹ کھیوا 1 بجے یہ پڑھیں گے۔ 29 سفر کانڈی وال میں جناب جناب وسیم عباس بلوچ، سید اقبال حسین شاہ صاحب، منتظر مہدی صاحب اور دیگر کافی سارے ذاکرین خطاب فرمائیں گے، ماتمداری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ 4 دسمبر جان محمد والا، 3 دسمبر فاروق کالونی علی ولی اللہ کمپلیکس، 4 ربیع الاول 101 جنوبی کانڈی وال سرگودا روڈ، 8 ربیع الاول آمدہ نگر اور 10 ربیع الاول بالیاں والا نیزد کانڈی وال، 23 فروری بھی کانڈی وال، 24 فروری کوٹلہ رامو برسی بابا ذوالفقار علی گلوتر۔ اس کے علاوہ جو باقی مجالس کو رہ گئی ہیں میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ عزت مآب جناب اسلم رضا عابدی صاحب تھوڑی دیر کے لیے زیب ممبر ہوں گے، ان کے بعد جناب جہانگیر گلوتر صاحب اگر آ گئے، امیر حسین تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ خطاب فرمائیں۔ امیر حسین بلکہ خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن